السلام علیکم لسنرز، ناول انتہائے عشق بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ لسنرز چلتے ہیں پارٹ نمبر 59 کی جانب۔ دراور اب سوری کہو لیلا کو۔ ناظرین نے محبت سے لیلا کا ہاتھ تپک کر کہا، ان دونوں کی حرکتیں بالکل بچوں جیسی ہیں۔ اچھا سوری، میں نے سوچا آپ سب پریشان کیوں ہیں، کیوں نہ تھوڑا فن ہو جائے۔ وہ ہنس کر لیلا کو دیکھ کر کہا، جو تب کر اسے دیکھتی نظریں پھیر گئی تھی۔ فن تو تب ہوتا نا اگر اس چیخ کی آواز نیچے سے کوئی اوپر آتا تو پھر ہان بابا تمہیں اچھے سے پوچھتے۔ ابھی نے چڑ کر کہا، ایک تو پہلے ہی اس کا دل ڈر رہا تھا اور اوپر سے پاگل بھائی اس کی جان نکل رہا تھا۔ اچھا خاموشی سے بیٹھ جائیں، میں گیا اب۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا وہاں سے بھاگا اور کہیں اب ناک بھی نہ رگڑنی پڑ جائے۔ انہوں نے مسکرا کر جاتے دراور کو دیکھا، پھر واپس صوفے پر بیٹھی۔ تم ناراض نہ ہونا لیلا، دراور تھوڑا شرارتی ہے پر دل کا بہت اچھا ہے، بس شوخ طبیعت کا مالک ہے تو کبھی کبھی اس طرح کی حرکتیں کر جاتا ہے۔ نور نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر کہا تو وہ سر ہلانے لگی۔ اور کیا کہتی بھلا، ابھی بھی اس محترم نے اسے ڈرایا تھا اور اس کی نظر میں تو وہ شیطان کا سردار تھا۔ ناک چڑھا کر سوچنے لگی۔ سب بڑوں میں بات ہو چکی تھی۔ ہان بابا سوچنے کے لیے وقت مانگنا چاہتے تھے پر سیماب نے کہا کہ وہ سب ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے انہیں بھی جواب چاہیے۔ ہان بابا کو آبی سے بھی ایک بار پوچھنا تھا وہ کیا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے ام جان کو اس سے پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ام جان اوپر آئیں، وہ آبی کا جواب تو جانتی تھی پر پھر بھی ایک بار پوچھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے آبی سے پوچھا تو اس نے شرما کر کہا ہاں میں سر ہلا دیا۔ ام جان نے اس کی پیشانی چومی اور پھر نیچے جا کر سلیقے سے آبی کا جواب سب تک پہنچایا۔ بس جواب ملتے ہی آبی آہت کے نام ہو گئی تھی۔ ان کی دعا خیر کردی کی آہت کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ہاشم اور شہریار کے گلے لگے اور سب ایک دوسرے کو نیا رشتہ جڑنے پر مبارکباد دے رہے تھے۔ ماحول کے ایک دم بہار ہونے کا گمان ہونے لگا اور دراور کو جب پتہ چلا تو وہ جھومتا ہوا اوپر لڑکیوں کو بتانے آیا۔ رشتہ پکا ہونے کا سن کر لیلا، نازی، نور خوشی سے پھولنے نہیں سمائے جا رہی تھی، جبکہ آبی لبوں پر مسکراہٹ سمیٹے صوفے پر بیٹھی تھی۔ جلدی ہی ہماری چڑیل پرائی ہو جائے گی۔ دراور نے مسکرا کر آبی کا سر تھپکا، لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ فکر نہ کرو، اتنی آسانی سے میں تمہیں نہیں چھوڑ کر جانے والی میرے جن بھائی۔ اس نے ہنس کر نم آنکھوں کے ساتھ دراور کو دیکھا۔ بس اب رونے نہ لگ جانا، نور نے آبی سے کہا، پھر دراور کو دیکھا، تم چلو ہمارے ساتھ، نیچے مٹھائی لے کر جاتے ہیں، اس نے دراور سے کہا جو منہ بناتا نور اور نازلی کے ساتھ نیچے آیا۔ انہوں نے سب کا منہ میٹھا کروایا اور کافی دیر تک سب وہیں رہیں۔ پھر وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور دراور اور اوپر لیلا کو بلانے آیا۔ لیلا نے جاتے جاتے آبی کے کان میں سرگوشی کی، ذرا ریکنگ کے پاس آ کر ایک بار بھائی کو اپنی صورت تو دکھا دیں۔ اس کی بات پر آبی کے دل دہک اٹھے اور دراور کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پھر ملے گئے۔ نیچے پہنچ کر دراور نے دلکش انداز میں کہا، کبھی نہیں۔ لیلا منہ بنا کر پلٹ کر واپس چلنے لگی۔ اف، کتنا نخرہ کرتی ہے یہ لڑکی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آبی اٹھ کر ریکنگ تک آئی اور جھانک کر نیچے دیکھا تو سب حال میں کھڑے تھے۔ تبھی لیلا کے کہنے پر آہت نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ آبی کو دیکھتی آنکھوں میں روشنی ہی روشنی تھی۔ آبی کے گال گلابی ہوئے تھے اور ایک محبت بھری نظر اس پر ڈالتے ہی وہ وہاں سے پیچھے ہو گئی تھی اور آہت نے آنکھوں میں مسکراتا چہرہ بس گیا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو نازلی ہان بابا کے ساتھ ہال میں بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ کسی بک کو ڈسکس کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پر ہاشم ام جان بیٹھے تھے۔ ام جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ سسر بہو کی آپس میں خوب دوستی تھی۔ ام جان نے مسکرا کر ہاشم سے کہا۔ ہاشم ایک دم مسکرانے لگا، وہ بھی کب سے یہی دیکھ رہا تھا۔ ہان بابا اب مسکرا کر نازلی کی بات کا جواب دے رہے تھے۔ واقعی ام جان، اس نے ماں کا ہاتھ محبت سے تھاما تو وہ مسکرانے لگی، پھر وہ تسبیحات پڑھنے لگی اور ہاشم محبت سے ہان بابا اور نازلی کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل مطمئن تھا کہ اس نے وہ نازلی کو سب کچھ دے دیا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھی تھا، اور اسے تو ڈبل رشتے مل گئے تھے۔ بہت سے محبت کرنے والے اب اس کے آس پاس سے باہر لان کی طرف آئیں تو شہریار نے مانور کا ہاتھ تھام رکھا تھا جبکہ مانور ہنس رہی تھی۔ کیوں روکا ہے مجھے؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کچھ لایا ہوں تمہارے لیے۔ شہریار نے دوسرا ہاتھ آگے کیا اور اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا گلاب تھا۔ میرے لیے؟ مانور نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے محترمہ۔ اس نے مسکرا کر مانور کو دیکھا۔ مانور نے گلاب تھام لیا۔ بہت پیارا ہے، اس نے محبت سے کہا۔ ہاں، پر میرا گلاب میرے گلاب سے کم نے۔ اس نے خوبصورت محبت سے مانور کے گال پر ہاتھ رکھا اور مانور بنا پلک چپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اف،
وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا، مانور کا دل محبت سے بھر گیا۔ اس نے ایک دم چونک کر پلکیں جھکا لی۔ اندر چلیں سب کے پاس؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں چلو شہریار نرمی سے کہہ کر اس لیے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر وہ دونوں بھی باقی سب کے ساتھ محفل میں شامل ہو گئے۔ امطل افندی کمرے میں اندھیرے کیے بیٹھی تھی۔ کل سے وہ کمرے میں ہی تھی۔ تابین انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے دکھ پر، وہ کئی سالوں کے ضائع ہونے پر وہ کل سے آنسو بہا رہی تھی۔ زندگی کے اتنے سال گزر گئے، انہوں نے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں پایا تھا اور نہ ہی کسی کو نفرت کے علاوہ کچھ دیا تھا۔ وہ کسی کو کیا الزام دیتی، وہ اپنی ہی جلائی آگ میں جل رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی، بیڈ پر بیٹھی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور حسن افندی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے لائٹ آن کی اور امطل افندی نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ان کے سامنے آ کر بیٹھے۔ میری بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں؟ انہوں نے نم آواز میں کہا۔ نہیں، بس صرف اتنا کہنا آیا ہوں امطل بیگم کہ تم نے ساری زندگی نفرت کرنے میں گزار دی، پر کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے امطل افندی کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھا۔ نفرت نہیں، بس کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اتنی نفرت کر لی، اب محبت کر کے بھی دیکھ لو، شاید سکون مل جائے۔ وہ کہہ کر کچھ پل خاموش ہوئے۔ میں کل ناظری کی طرف جا رہا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، اپنی بیٹی کو دھوم دھام سے شادی کر سکوں، اسے اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں۔ وہ مدم آواز میں بولے۔ اور تابین کا کیا ہوگا؟ امطل افندی نے نم آنکھوں میں پوچھا۔ وہ پاک ذات ہے نا؟ امطل افندی نے، جنہوں نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ تابین کے لیے جو کریں گے بہتر ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاں، میری تابین کے ساتھ سب اچھا ہوگا، امطل افندی نے امید کے ساتھ کہا۔ اور میں کل شام کو جاؤں گا، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ نازلی کی ماں بن کر وہ آہستہ سے بول کر امطل افندی کی طرف دیکھنے لگی، اور پر وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب وہ نہ بولی تو وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ حسن، امطل افندی نے پکارا۔ وہ رکے، پھر پلٹے۔ میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، مدم آواز میں بولی۔ حسن افندی نے کچھ پل نہیں دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ تابین کی باتوں نے ان کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ وہ کل سے سوچ رہی تھی کہ وہ تابین کی باتیں انہیں ٹھیک لگ رہی تھیں۔ وہ شاید نازلی سے اتنی محبت نہ کر سکی، پر اب وہ اس کا دل نہیں دکھائیں گی، اس سے نفرت نہیں کریں گی۔ ہاشم دیر سے سو کر اٹھا تھا۔ نیچے آ کر اس نے ناشتہ کیا، پھر شہریار کے ساتھ ہال میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اسے بتا رہا تھا کہ زمینوں کے کاغذ بابا صاحب کو بھیج دیے گئے تھے۔ خان بابا نے ایسا کر کے دشمنی کے اس قصے کو ہی ختم کر ڈالا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب وہ دوسری طرف سے بھی ان زمینوں کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بابا صاحب ان دونوں بیٹوں کو کھو چکے تھے، اور ایک موت کی نیند سو گیا تھا، دوسرے کے کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ہاشم نے شہریار کی باتوں پر لمبی سانس بھری۔ آخر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے باتوں کے دوران کئی بار ارد گرد نظر دوڑائی، پر نازلی اسے کہیں نظر نہیں آئی، اور اس کے ساتھ نور اور آبی بھی غائب تھیں۔ اس نے رات سے نازلی کو نہیں دیکھا تھا۔ رات وہ اسے ٹیبلز بھی نہیں دے کر آئی، کمرے میں چلی گئی تھی، پھر اس کا انتظار کرتے وہ سو گیا تھا۔ وہ لوٹی ہی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد کسی کام کے لیے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ہاشم بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور آگے بڑھا، تبھی اس نے دیکھا کہ وہ گنگناتا ہوا اپنے خیالوں میں آگے بڑھ رہا تھا۔ دراور اس کی پکار پر چونک کر اس کی طرف پڑا۔ جی لالا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا۔ یہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ سیدھا پوچھے نا کہ لالا کی نازلی بھابھی کہاں ہیں؟ دراور نے شرارت سے کہا۔ تو بتاؤ نا کہاں ہیں؟ اس نے بنا کسی جھجک کے کہا۔ دراور تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ تینوں کوئی کھچڑی پکا رہی ہیں، وہ لوگ کب سے آبی کے کمرے میں بند ہیں اور مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، دراور نے رازدارانہ انداز میں بتایا۔ کیسی گڑبڑ؟ ہاشم نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ کچھ تو ہوگی، تبھی کمرہ بند ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا۔ ہاشم نے شانے اچکا کر مشکوک نظروں سے دراور کو دیکھا۔ ویسے آج کل تو تمہاری حرکتیں گڑبڑ لگ رہی ہیں۔ اس نے بغور دراور کا چہرہ دیکھا اور دراور ہڑبڑا گیا۔ ہائے اللہ لالا، میں نے ایسی حرکت کر دی ہے جو آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس نے منہ بسور کر پوچھا۔ یہ جو تم ہر وقت گنگناتے رہتے ہو نا؟ ہاشم کہہ کر رکا، اور دراور نے سانس روک کر جلدی سے پوچھا۔ تمہاری آنکھوں کا راز پا لیا ہے میں نے۔ دراور ہاشم مسکرا کر تھوڑا اس کے قریب جھکا۔ محبت کے حصار میں جکڑ گئے ہو نا؟ یقین سے کہا گیا۔ اس کی بات پر دراور کا منہ کھل گیا۔ لالا، آپ تو کر لو گے نا؟ آپ کو معلوم ہو گیا ہے؟ وہ حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگا، اور اس کی بات پر ہاشم نے کہکا لگایا۔ محبت اپنا وجود ظاہر کر ہی دیتی ہے، اس نے مدم سا مسکرا کر جواب دیا۔ محبت کرو لالا کی جان، پر اسے نبھانے کا من بھی سیکھنا، ورنہ محبت نہیں رہے گی، اس نے نرمی سے کہا۔ دراور نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاشم آگے بڑھتے ہوئے پھر بولا۔
لیلا کو زیادہ پریشان نہ کیا کرو، لڑکیوں کو محبت نرمی سے ہینڈل کرتے ہیں، وہ بہت نخرے کرتی ہے۔ دراور نے منہ بنا کر کہا، محبت کی ہے تو نخرے اٹھانے کی بھی سیکھو۔ مسٹر ہاشم نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی لالا، اس کا چہرہ اتر چکا تھا۔ محبت کرنے لگے گی تو پھر صرف تم سے ہی بات کرے گی، یاد رکھنا۔ ہاشم نے اس کے بال بگاڑ کر نرمی سے کہا تو وہ ایک دم ہنسا۔ محبت تو مجھے جلد ہی کرنے لگے گی، دراور گردن اکڑا کر بولا۔ اتنا یقین ہے خود پر؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کا بھائی جو ہوں۔ وہ آنکھ مار کر ہنسا تو ہاشم مسکرا کر سر جھٹکا۔ پھر دراور خان بابا کے پاس بلاوے پر ان کے کمرے کی طرف بھاگا اور ہاشم وہاں سے آبی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دیکھیں آخر یہ لوگ کیا کر رہی ہیں۔ ابھی وہ کچھ فاصلے پر تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ آبی اور نور آگے بڑھی پر ہاشم کو سامنے دیکھ کر ایک دم کمرے کی دہلیز پر ہی رکی، پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیے گئے۔ ہاشم نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ نازلی کہاں ہے؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ اسے بھیج دیا، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں بھیج دیا؟ ہاشم کا دل دھڑکا۔ اوپر کمرے میں۔ آبی نے مسکراہٹ دبا کر بتایا۔ ہاشم نے لمبی سانس کھینچی۔ یہ تم دونوں اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ اس نے جاتے ہوئے رک کر پوچھا۔ وہ نازلی، نور ڈرامائی انداز میں رکا۔ کیا ہوا نازلی کو؟ کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاشم ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ٹھیک نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ نور نے سر جھکا لیا۔ اگلے پل ہاشم تیزی سے سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ نور اور آبی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسی۔ کہیں ہمارا جھوٹ لالا پر غصہ نہ ہو جائے۔ آبی نے نور سے کہا۔ ارے نہیں ہوتے غصہ، ابھی نہیں، جو سرپرائز ملے گا نا اس کے بعد ان کا دل گارڈن ہو جائے گا، نور نے مزے سے جواب دیا۔ پھر وہ سر جوڑے باتیں کرتی مسکراتی ہوئی حال میں آ کر صوفے پر بیٹھی۔ نازلی کمرے میں آئی پر آگے نہ بڑھی اور وہ دروازے والے دیوار کے ساتھ ایک طرف ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی آبی اور نور نے اوپر بھیجا تھا، نیچے کمرے میں ان دونوں نے اچھے سے تیار کیا تھا۔ ہاں جی، آج اس نے وہی وائٹ ڈریس پہنا تھا جو ہاشم نے اسے گفٹ دیا تھا۔ آبی نے اس کا لائٹ میک اپ کیا، نور نے اس کے بال برش کر کے انہیں کھلا چھوڑا۔ اسے وائٹ ننے سے ایئر رنگ پہنائے گئے تھے اور بائیں ہاتھ میں سفید چوڑیاں بھی پہنائی۔ نازلی تو نروس سی بیٹھی تھی، وہ اس تیاری سے ڈر گئی تھی۔ پہلے تو وہ ایک بار تیار ہوئی تھی اور پھر کیا ہوا، اور تمام لمحے سوچ کر اس کا دل ڈر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں خوشی کے ساتھ دکھ بھی آتا ہے اور آج پھر خوشی کے لمحے آنے والے تھے اور ان کے ساتھ آتے ہی دکھ بھرے لمحوں سے وہ ڈر گئی تھی کہ پہلے کی طرح اس کی خوشی غم میں نہ بدل جائے۔ وہ آبی اور نور کے ساتھ انہی سوچوں میں گم تھی اور نور اور آبی نے اسے تیار کر کے اوپر جانے کا کہا اور ان کے اصرار پر وہ اوپر گئی تھی اور کچھ دیر کے بعد ہاشم کو بھیجنے والی تھی۔ اس سوچ پر نازلی کا دل دھڑک رہا تھا اور نروس بھی رہی، دیوار کے ساتھ کھڑی سوچوں میں گم تھی، ہاتھوں کو مسل رہی تھی جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے آگے بڑھا اور انجان تھا اور اس کے پیچھے ہی نازلی کھڑی ہے۔ نور کی بات پر اس کے حواس منتشر ہو گئے اس لیے کہ وہ پیچھے نازلی کی موجودگی محسوس نہ کر سکا۔ نازلی نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی پشت کو دیکھا اور جانے ہاشم کو کیا ہو گیا ہے۔ نازلی ہاشم نے اس کے سامنے نہ پا کر پریشانی سے پکارا۔ میں یہاں ہوں ہاشم، نازلی نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاشم ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نور نے کہا۔ وہ تم ٹھیک نہیں ہو، وہ پلٹ کر تیزی سے بولا۔ پھر جیسے ہی نازلی کے سراپے پر نظر پڑی تو وہ تھم سا گیا، سیاہ آنکھیں وہاں سے لوٹ کر آنا بھول گئی۔ وہ جو دیکھ رہا تھا نا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی محبت کی تصویر بن کر خاموش نظروں سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آج تو اس کا سارا وجود اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ میرا عقیدہ، میری عقیدت، میری چاہت، میری محبت، جو وجود دیکھو تو ہزار ہیں، اگر سمیٹ دوں تو صرف تم۔ اس کے دیکھنے پر نازلی کے گال دہک اٹھے۔ وہ مزید ان سیاہ آنکھوں والے شہزادے کو نہ دیکھ سکیں اور نظریں جھکا گئی۔ مٹھیاں پیچھ کر اس نے ہاتھوں کی لغزش پر قابو پانا چاہا۔ نازلی، ہاشم کی باری آواز پر نازلی کا دل رفتار پکڑ چکا تھا۔ آج تو نظریں نہ چراؤ، ایک عرصے بعد یہ وقت آیا ہے یار، وہ محبت سے پر لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نازلی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاشم نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ نازلی آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی اور پھر دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہاشم نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کیا۔ میرے عشق کی انتہا ہو تم نازلی ہاشم خان۔ اس نے محبت سے ان نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا جو اس کی بات پر درستی روشنی سے بھر گئی تھی۔ نازلی کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی پر وہ کچھ کہہ پاتی اور وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم نے میرے دل کی خوشی سے بھر دیا ہے، میری محبت کا جواب محبت سے دے کر
میں اس لمحے کو اپنے دل میں اپنی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹا پاؤں گا۔ یہ مرتے دم تک میرے سامنے میرے ساتھ رہے گا۔ یہ لمحے میرے لیے آب حیات ہیں۔ ان لمحوں میں ہماری محبت ہے، ہماری محبت کا پہلا موسم، پہلا احساس جو ہم دونوں محسوس کر رہے ہیں۔ وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو کچھ پل ان کے بیچ خاموشی ٹھہر گئی، پر اس خاموشی میں دو دل گفتگو کر رہے تھے۔ اسے گڑیا کی طرح کھڑے دیکھ کر ہاشم کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ تم بس خاموش اظہار کرو گی، کچھ کہو گی نہیں مسز؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے سیاہ بالوں کو محسوس کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہوں، اس نے معصومیت سے کہہ کر ہاشم کو دیکھا۔ اب بھلا اس معصومیت پر کون نہ قربان ہو جاتا۔ اس نے ہاشم کو مسکرا کر دیکھا اور اس کے لبوں سے لگایا، ہاتھ لبوں سے لگایا۔ اظہار عشق کریں محترمہ، اس نے شوخی سے کہا۔ یہ کیا ہے؟ نازلی نے بائیں ہاتھ سے اپنا دوپٹہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تاکہ وہ دیکھے۔ یہ لباس پہن کر اس نے اپنی محبت کا اظہار ہی تو کیا تھا۔ دوپٹہ، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ نازلی نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ بھاگنے کون دے گا؟ اب تو میں قید کر کے رکھوں گا تمہیں۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اگر چلے گی تو؟ نازلی نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اسے بابا جان نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ شام کو اسے لینے آئیں گے۔ یہاں آ کر خان بابا سے بھی بات کرنے والے تھے۔ میں ایسا بالکل ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے نازلی کے کان کی لوک کو جنبش ایئرنگ کو چھوا تھا۔ نظریں بھی اس پر جمی تھی۔ دیکھیں گے؟ نازلی نے اس کی توجہ ایئرنگ کی جانب مبذول کی اور دیکھی، اور اسے اچھا نہ لگا۔ وہ ہاشم اپنا ہاتھ چھڑا کر ایئرنگز نکالنے لگی۔ ارے یہ کیوں اتار رہی ہو؟ اتنے پیارے تو ہیں، ہاشم نے عجلت سے کہا، پر نازلی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایئرنگز اتار کر آگے بڑھ کر دراز میں ڈال دیے۔ مجھے نہیں پسند، وہ منہ پھلا کر بولی۔ اچھا؟ اسے اچھا نہ لگا کہ ہاشم کی توجہ کا مرکز اور کوئی بنے، چاہے وہ پھر کوئی بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو۔ ہاشم کچھ پل حیرت سے اسے دیکھا، پھر ساری بات سمجھ کر قہقہ لگا کر ہنسا۔ مسز ہاشم ایئرنگ سے جیلس ہو رہی ہے؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ جی نہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ جی ہاں۔ ہاشم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ نازلی جھنجھلا کر کہتی پہنتی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ اب اسی حساب سے تو مجھے تمہاری چوڑیوں کو بھی اتار دینا چاہیے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کیوں؟ تمہاری توجہ جو ان پر ہے مسز، اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا، اور اس کی بات پر نازلی مسکرانے لگی۔ آپ کو پسند نہیں تو اتار دیتی ہوں۔ اس نے اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا جب ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اور تم سے جڑی ہر چیز مجھے پسند ہے، تم سے زیادہ نہیں۔ میری توجہ تم سے کبھی ہٹ نہیں سکتی۔ میرے دل و دماغ میں ہر وقت تمہارا ہی خیال رہتا ہے۔ میری زندگی میں تم ہو نازلی، تم میری آتی جاتی سانسوں کے ساتھ ہو۔ پھر تم پر سے ہاشم خان کا دھیان کیسے ہٹ سکتا ہے؟ وہ مدھم آواز میں کہتا اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر مسکرایا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں بولی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں نمی پھیل رہی تھی۔ کیونکہ میں نازلی ہاشم خان ہوں، کیونکہ نازلی کا ہاشم خان ہوں۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر بولا۔ آپ کی محبت نے مجھے نئی زندگی دی ہے ہاشم، میں آپ کو کیسے آپ کی محبت کا جواب دے پاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بہا جسے ہاشم نے نرمی سے پوچھا۔ آج میری محبت کا جواب مل تو گیا ہے میری جان۔ ہاشم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اور اب ان آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، اب صرف خوشیوں کی بات ہوگی۔ مسکراہٹ ان کی لبوں پر بہاریں دکھائیں گی اور آنکھوں میں روشنی چھلکے گی۔ اب میں تمہیں کبھی اداس نہ دیکھوں، اوکے؟ وہ آہستہ کہہ کر نازلی کی آنکھوں میں دیکھے۔ آنسو جیسے خشک ہوتے جا رہے تھے۔ اور آپ کے ساتھ ہوں گے میں تو ہمیشہ خوش رہوں گی۔ اس نے محبت سے ہاشم کو دیکھا۔ مائی ڈیئر وائف، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور اس کی بات پر نازلی مسکرائی۔ میں تمہیں خوش رکھنے کے لیے، تمہارا خیال رکھنے کے لیے، تم سے بے انتہا محبت کرنے کے لیے۔ اور وہ رکا اور نازلی نے عجلت سے پوچھا، اور تمہیں تنگ کرنے کے لیے؟ اس نے شرارت سے مسکرا کر نازلی کے کال نرمی سے کھینچا۔ اور تنگ کریں گے آپ مجھے؟ اس نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ جی بالکل۔ ہاشم نے سر خم کیا۔ اور نازلی کیسے؟ نازلی نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ایسے؟ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر نازلی کے اچھے سے بال بگاڑ دیے تھے اور پیچھے ہو کر اسے منتشر بالوں کو دیکھ کر دل کھول کر ہنسنے لگا، جبکہ نازلی حیرت سے اور غصے سے گھورنے لگی۔ یہ غلط ہے، اس نے تپ کر بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے اس وجیز شخص کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں بدلہ لوں گا، وہ مزے سے بولا۔ اتنے اچھے سے نور نے بال برش کیے تھے اور آپ نے کیا حال کر دیا؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی بگاڑ رہی تھی۔ ایسے حال کیا واللہ قیامت لگتی ہو۔ ہاشم نے ہنسی دبا کر کہا۔ جی اب تو تعریف ہی کریں گے۔
وہ تو مصنوعی غصے سے بولی تھی، یہ کھٹی میٹھی سی لڑائی اچھی لگ رہی تھی، لاؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، برش سے نازلی نے پوچھا، ہاتھوں سے یار۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے بعد سجانے لگا، سیاہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر چھو رہی تھی، وہ مگن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اچھا کام آپ نے اپنے ذمہ لگایا ہے، نازلی مسکراہٹ آواز میں مسکرائی، نشیلی آنکھیں، دھیما لہجہ، اور حسن تو قیامت فنا ہو جائیں گے واللہ ہم تجھے دیکھتے دیکھتے۔ ہاشم نے گمبھیر آواز میں شعر پڑھا تو نازلی مسکرانے لگی۔ محبت نے شاعر بنا دیا، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ شاعر، دیوانہ، غلام، پاگل، کیا کچھ نہیں بنا دیا تمہاری محبت نے مجھے؟ اور وہ اس کے بال ٹھیک کر کے پیچھے ہوا، اور ہیرو بھی؟ نازلی شرارت سے اسے دیکھنے لگی۔ ویلن بھی؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، شروع میں میری نظروں نے آپ ویلن بھی تھے، اور شانے اٹھا کر پوچھا، اور اب بھی ہیں؟ نازلی کی آنکھوں میں شوخی چمکی۔ نہ کرو مسز، کیوں اپنے بیچارے شوہر پر الزام لگا رہی ہو؟ اتنا تو اچھا تو ہوں، اس نے افسوس سے کہہ کر معصوم سی صورت بنائی۔ اچھا سنو، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ السلام علیکم۔